وہ شرافت، ان کا انداز، ان کا لب و لہجہ، میرے دوستو وہ لوگ بڑے کم ہوا کرتے ہیں کہ تعلیم و تدریس کو جن پر ناز ہو، وعظ و خطابت کو جن پر ناز ہو، ایسے لوگ بڑے کم ہوا کرتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت ہم آہنگ ہوا چاہتی ہے جب مفتی عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شکل میں ایک تصویر ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ انتہائی احترام کے ساتھ آواز دے رہا ہوں، حضرت اقدس مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کو اس تمہید کے ساتھ کہ یہ الگ بات کہ وہ خاموش رہتے ہیں، لیکن جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ملتا ہے ان کا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ مفتی عبد الرحمن صاحب مسند خطابت پر جلوہ فروز۔ محترم حضرات، ایک اعلان سن لیں جو صبح میں خواتین اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَالَ تَعَالَى أَفَحَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ألا إن نصر الله قريب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله ما لم يؤذ أحد ولقد خوفت في الله ما لم يخف أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بھئی آپ حضرات تشریف رکھ لیں اور جنہیں تقاضا ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس پر حالات نہ آئیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آزمایا نہ جائے۔ تعجب کی بات یہ نہیں ہے کہ اس پر حالات آ رہے ہیں، تعجب کی بات یہ ہے کہ اس پہ حالات نہ آئیں۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے ہر آدمی کو اس کے ایمان کی بساط اور ایمان کی سطح کے مطابق آزمایا جائے گا، پرکھا جائے گا، جانچا جائے گا، اپنوں سے بھی، پرایوں سے بھی، رشتہ داروں سے بھی، دور والوں سے بھی تکلیفیں اسے پہنچ کے رہیں گی۔ ناممکن ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرے اور حالات نہ آئیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں کا یہ خیال ہے، ایمان والوں کا خیال ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر کے چھوٹ جائیں گے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ فرماتا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلوں کو آزمایا تھا تاکہ جان لیں سچا کون ہے، منافق کون ہے اور حقیقی ایمان والا کون ہے۔ آزمایا گیا تھا۔ اللہ دوسری جگہ فرما رہا ہے افحسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہارے اوپر حالات نہیں آئیں گے، آزمایا نہیں جائے گا؟
حالانکہ تم سے پہلوں کو آزمایا گیا ہے، یوں ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حالات آتے ہیں بنانے کے لیے، حالات بگاڑنے کے لیے نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں پر حالات لاتا ہے اس لیے تاکہ پرکھے کہ اپنے ایمان کے اندر یہ کتنا پختہ ہے، کتنا مضبوط ہے، اپنے ایمان میں کہیں جھول تو نہیں لاتا، اس کے ایمان میں کہیں بال تو نہیں آ جاتا۔ تو حالات اس لیے آتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ حالات ہیں، یہ زمانہ ہے، آج کسی کے ساتھ کل کسی کے ساتھ۔ جو آج بادشاہ ہے کل فقیر ہو سکتا ہے، جو آج شہنشاہ ہے کل وہ نہ معلوم کسی اور جگہ جا سکتا ہے۔ آج جو کروڑوں میں کھیلتا ہے کل کاسہ گدائی اس کے ہاتھ میں آ سکتا ہے۔ آج جو سینہ تان کے چل رہا ہے کل کو قبر کے نیچے پہنچ سکتا ہے۔ آج جس کی آواز پر لاکھوں آ سکتے ہیں کل وہ ہوگا گڑ گڑا رہا ہوگا، کوئی اس کی سننے والا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ حالات ہیں، آتے رہتے ہیں، آتے رہیں گے۔ ہمارے بڑوں پہ آئے، اکابر پہ آئے، صحابہ پہ آئے، انبیاء پر آئے، بزرگان دین پر آئے، ائمہ پر آئے، علماء پر آئے، بڑے بڑوں پہ آئے، ہمارے اوپر بھی آ رہے ہیں۔ ہم بھی اللہ سے دعا کریں گے، اللہ سے لو لگائیں گے، اللہ آزمانا چاہتا ہے۔ اس وقت میں میرے بھائیوں آپ سے میری درخواست صرف یہی ہے کہ جو ذات سب سے بڑی ہے اس سے اپنا تعلق جوڑ لو، اس سے اپنا تعلق جوڑ لو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا آپ کوئی سیاسی پارٹی کیوں نہیں بناتے؟ فرمایا میری سیاسی پارٹی سب سے بڑی ہے۔ ارے آپ کے پاس کہاں پارٹی ہے؟ فرمایا سیاسی پارٹیاں کیا کرتی ہیں؟ چھوٹی پارٹی بڑی پارٹی کے ساتھ گٹھ بندھن کرتی ہے تاکہ میری پارٹی مضبوط ہو جائے، میری آواز میں جان پیدا ہو جائے۔ فرمایا سب سے بڑی پارٹی اللہ کی ہے، سب سے بڑا اللہ ہے۔ میں اللہ سے اپنا تعلق جوڑتا ہوں، بندوں کا جوڑاتا ہوں۔ جب اللہ سے تعلق بندوں کا ہو جائے گا اور اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہو جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت بالبے کا نہیں کر سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کی طاقت کو اپنے ساتھ لو، اللہ کی طاقت کو اپنے ساتھ لو، اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھاؤ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام لو، دنیا کی کوئی طاقت کوئی بالبے کا نہیں کر سکتی۔ جو آپ کا طرز زندگی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اس کو پڑھو۔ ان حالات میں ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، نبی پر کیا حالات آئے اور نبی نے ان حالات میں کیا کیا ہے۔ ہم سیرت کو پڑھیں گے، ہمارے لیے لاہ عمل نکلے گا، ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ آئے گا۔ تو اس لیے ان حالات میں بھی اگر کوئی اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوا، ان حالات میں بھی اس کے دل میں درد نہ ہوا، اللہ کو حاصل کرنے کا جذبہ نہ ہوا، اللہ کی مدد کو شامل کرنے کا اس کو خیال نہ آیا، تو میں سمجھتا ہوں اس کے ایمان کے اندر ضعف ہے، اس کو اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے۔ اپنے تعلق کو بڑھاؤ، مسجدوں کو بھرو۔ میں نے بہت سی جگہوں پہ کہا کہ جس طریقے سے مظاہرے میں میدان بھرے گئے، عیدگاہیں بھری گئیں اور دوسری جگہ بھری گئیں، ایسے ہی جو مرد ہیں وہ مسجدوں کو بھر دیں، چند دنوں میں اللہ کایا پلٹ کر دے، چند دنوں میں کایا پلٹ کرے گا۔ مسجدوں کو بھر دو اتنا، اور پھر دیکھو اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے۔ چند دن نہیں گزریں گے، اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے دشمن، جو ہمارا برا چاہنے والے، جو ہمیں آنکھیں دکھانے والے ہیں، ان کے دل بھی اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اللہ ان کے ہی دلوں کو نرم کر دے گا، تو آپ سب سے اور ہماری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے، آج سے یہاں سے طے کر کے اٹھو کہ ہمیں نماز نہیں چھوڑنی۔ روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھو، صلاۃ التوبہ پڑھو، اور اللہ سے 10-15 منٹ روزانہ دعا مانگو، اے اللہ میرا تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے،
कोई सहारा नहीं है। आप रोजाना गिड़गिड़ा के मांगोगे, किसी को तौफीक हो जाए, तहज्जुद में उठ जाए, उस वक्त अल्लाह से मांग ले। जब अल्लाह आवाज लगाता है, मेरे बंदे आजा, मैं देने के लिए तैयार हूं। हल में मुस्तगफिर फागफिरुला, है कोई माफी का तलबगार, मैं माफ कर दूं। है कोई साइल, मैं उसके सवाल को पूरा कर दूं। उस वक्त में हम उठें, हाथों को उठाएं, गिड़गिड़ाएं, आंसू बहाएं, खुदा के सामने दरखास्त करें। अल्लाह उठे हुए हाथों की लाज रखेगा। हर आंसू बेकार नहीं जाता, हर उठा हुआ हाथ अल्लाह रायगा नहीं करता। कुछ हाथ ऐसे उठते हैं जिनको देखकर अल्लाह को तरस आ जाता है, तरस आ जाता है। तो इसलिए अपने ताल्लुक को अल्लाह से बढ़ाने की जरूरत है, अपनी जिंदगी को सुन्नत पर लाने की जरूरत है। अपना ताल्लुक मदरसों से, मस्जिद से, अल्लाह वालों से, उलमा से, तबलीगी जमात से बढ़ाओ और बाहमी मोहब्बतों का माहौल पैदा करो। और एक बात कहकर बात खत्म करता हूं, जो हमारे बिरादरान वतन हैं, बिरादरान वतन हैं, इनसे उल्फत और मोहब्बत दिखाओ। जो नीचे तबके के लोग हैं उनके पास जाओ, उनको समझाओ तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। उनसे मोहब्बत का बर्ताव करो, मोहब्बत का बर्ताव करो। इस वक्त अगर हमने उनको मोहब्बत दी, उनको करीब किया, तो याद रखना यही लोग होंगे जो हमारा साथ देने वाले होंगे, यही लोग होंगे साथ देने वाले होंगे। इस वक्त याद रखना तब्दीली आलम का वक्त है, निजाम में तब्दीली का वक्त है, आलम में निजाम में तब्दीली का वक्त है। हम अगर पीछे रह गए और हमने अपने आप को नहीं बनाया तो बहुत पीछे छोड़ दिए जाएंगे, बहुत पीछे छोड़ दिए जाएंगे। अल्लाह हमें कबूल करे। अपने लिए दुआएं मांगो, अल्लाह हम नाकारा हैं, बेकार हैं, किसी काबिल नहीं है, लेकिन तू चाहे तो हमें काबिल बना के काम ले सकता है। अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। मेरी माँ बहनों से भी गुजारिश है, वो अपने घरों में इबादत का माहौल बनाएं, तिलावत का माहौल बनाएं, अपने बच्चों को दीनी माहौल दें, और हमारे जो भाई हैं ये भी दीनी माहौल में अपने आप को ढालने की कोशिश करें। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाकी बैठना, दिल से अल्लाह को याद करना। एक है हम ज़बान से अल्लाह को याद करते हैं, एक दिल से अल्लाह ताला को याद करें। आंखों को बंद कर लें, गर्दन को झुका लें, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है इन सब से हटकट करके अल्लाह की याद में डूब जाएं और तसव्वुर करें कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है, और मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुए और सबके धुचकारे हुए, आए हैं तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए। खार हैं बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं। खार हैं बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं। कुछ भी हैं आका तेरे महबूब की उम्मत में हैं। हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोगी नहीं, हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोगी नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। रहम कर न अपने आईने करम को भूल जा, रहम कर न अपने आईने करम को भूल जा। हम तुझे भूले हुए हैं, तू न हमको भूल जा।
ہم تجھے بھولے ہوئے ہیں، تو نہ ہم کو بھول جا۔ اللہ بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے۔ لا الہ الا اللہ۔ دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربی الاعلی العلی الوہاب۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد کما انت اہلو، فصل وسلم علی سیدنا کما هو اہلو، وافعل بنا ما انت اہلو، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا، يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام، إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا، ورحمنا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار،
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نصرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اے اللہ ہم ظاہر میں بندے حقیقت میں بہت گندے سر سے لے کر پیر تک پاپ ہی پاپ ہیں گناہ ہی گناہ ہیں معصیت ہی معصیت ہے اے اللہ ہم نے ہر وقت گناہ کیے ہر لمحہ گناہ کیے ہماری گناہوں کی نوست اب ہمارے سامنے آ رہی ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں اے اللہ آج ہمیں پیسا جا رہا ہے میرے مولا ہم نے کتنے گناہ کیے کہ تجھے ناراض کر دیا تو کروڑوں ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا رب تھا ہم نے اتنے گناہ کیے اے اللہ تو ناراض ہو گیا تو نے ہمیں دشمنوں کے حوالے کر دیا ظالموں کے حوالے کر دیا جن کے دلوں میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں اے اللہ شفاقیت کی حدیں پار ہو گئی درندگی کی حدیں پار ہو گئی ظلم کے ریکارڈ ٹوٹ رہے میرے اللہ راضی ہو جا میرے اللہ راضی ہو جا میرے اللہ راضی ہو جا ہم تجھے منانے آئے ہیں اے اللہ مان جا اے اللہ مان جا اے کریم راضی ہو جا اے اللہ تو اگر راضی نہیں ہوگا ہم تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے اے اللہ امت سے راضی ہو جا آج امت سے تو نے اپنی نگاہ کرم ہٹا لی اے اللہ امت غیروں کے حوالے ہو گئی نگاہ کرم ہٹائی دشمن چڑھ دوڑے میرے اللہ کوئی تو بندہ تیرا ہوگا جسے دیکھ کے تجھے پیار آتا ہوگا اے اللہ اس بندے کے تو فیض تو راضی ہو جا اے اللہ ہمارے پاس کوئی ابو بکر جیسا نہیں ہے عمر جیسا نہیں ہے ہمارے نبی ہوتے ہم اپنا دکھ اپنے نبی کو سنا دیتے ہمارے نبی تجھے راضی کر لیتے تجھے راضی کر لیتے اے مولا رحم فرما دے رحم فرما دے امت کے حال پہ رحم فرما دے ہمارے جوان ذبح کر دیے گئے ہماری ماں بہنوں کی عزتیں لوٹ لی گئی اے اللہ ہمارے دل دکھی ہے مولا دل دکھی ہے مولا دکھی دلوں کے سن لے فریاد سن لے میرے اللہ فریاد سن لے ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں راضی ہو جا راضی ہو جا ہمیں تیری ذات پہ یقین ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے سب کچھ ہل سکتا ہے مولا اتنا بوجھ نہ ڈال کہ ہم اٹھا نہ سکے اتنا نہ آزما کہ قدم ڈگمگا جائے
اے ہمارے اللہ، ہمارے پیارے اللہ رحم فرما، اچھے اللہ رحم فرما، اچھے اللہ رحم فرما، ہمارے حالات سازگار کر دے، مصیبتیں حل کر دے۔ اے اللہ جو ہمارے دشمن ہیں مولا تو انہیں ہدایت دے دے، انہیں ہدایت دے دے۔ اے اللہ تو نے تاتاریوں کو ہدایت دی تھی، چنگیزیوں کو ہدایت دی تھی، اے اللہ ابو سفیان ہندہ کو ہدایت دی تھی، اے اللہ آج کے ان صفاقوں کو بھی ہدایت دے دے، اے اللہ ان ظالموں کو ہدایت دے دے، اے اللہ جو امت پر ظلم کر رہے ہیں اے اللہ ان کے دل بھی تیری مٹھی میں ہے، میرے مولا ہدایت کی طرف پھیر دے، اور اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے میرے مولا ایسی عبرتناک سزا دے کے دنیا تماشا دیکھے، دنیا تماشا دیکھے، تیرے بندوں کو میں تو دل ٹھنڈے ہو، ان ظالموں کا کیا حشر ہوا، میرے اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچا، جیسا انہوں نے ننگا ناچ نچا ہے، اے اللہ تو اپنی لاٹھی برسا دے ان پہ، عذاب کا کوڑا برسا دے میرے اللہ تو آج بھی اسی طاقت کے ساتھ ہے جس طاقت کے ساتھ تو بدر میں تھا، خندق میں تھا، حنین میں تھا، فتح مکہ میں تھا، اے اللہ وہ اپنی طاقت دکھا، اپنی مدد شامل حال فرما، اپنی مدد شامل حال فرما، اے اللہ نگاہیں بس تیری طرف اٹھ رہی ہیں، بار بار آسمان کو نگاہیں اٹھتی ہیں، کب تیری مدد آئے گی، کب تیری مدد آئے گی، اے اللہ مدد نازل فرما، انتہا ہو گئی ظلم کی، اے اللہ انتہا ہو گئی ظلم کی، اپنی مدد شامل حال کر دے، میرے اللہ ہمارے ملک میں کوئی دوبارہ مجدد الفسانی زندہ کر دے، اے اللہ کوئی خواجہ اجمیری پیدا کر دے، اے اللہ کوئی شاہ ولی اللہ دے دے ہمیں، اے اللہ کوئی ہمیں مولانا قاسم نانوتوی جیسا دے دے، اے اللہ مولانا حسین دیدہ دے دے کہ جنہوں نے انگریزوں سے ملک کو آزاد کرایا تھا، اے اللہ آج جو ملک کا برا چاہنے والے ہیں ان سے بھی ہمارا ملک آزاد ہو جائے، اے اللہ ملک کو ضرورت ہے اور تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، اے اللہ کوئی مولانا الیاس جیسا رونے والا دے دے جو امت کے لیے آنسو بہاتا ہو، امت کے لیے تڑپتا ہو، اے اللہ رونے والے کم ہو گئے، اے اللہ رونے والے امت میں پیدا فرما، امت کی بدحالی خوشحالی میں بدل دے، امت کی ذلت عزت میں بدل دے، اے اللہ امت کی فقر کو غنہ میں بدل دے، امت کی بے دینی دین میں بدل دے، میرے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرض ادا فرما، ہمارے بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، ہمارے بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتیں ختم فرما، اے اللہ جو دلی میں ہمارے بھائی شہید ہوئے اے اللہ ان کے خون کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، ان کی نیکیاں قبول فرما، ان کی سیاحت سے درگزر فرما، اے اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ ان کے گھروں میں دوبارہ خوشیاں لا دے، دوبارہ خوشیاں لا دے، اے اللہ کتنے ایسے جوان ہوں گے جن کا اکلوتا لال ہوگا چلے گئے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کتنے زخمی اسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں، میرے اللہ انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ ان کی پریشانی حل فرما، جلد از جلد ان کو شفا عطا فرما، ان کو گھروں میں واپس فرما، ماحول کو سازگار فرما، میرے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، امن و امان قائم فرما، بھائی چارہ قائم فرما، محبتیں قائم فرما، نفرتیں ختم فرما، اللہ نفرتیں ختم فرما، آپس میں الفتیں پیدا فرما، ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما، جو ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اے اللہ ان کو دفع فرما، انہیں
हटा दे मेरे मौला। ऐसे लोगों को ला जो मुल्क की खैर खाह, इंसानियत के हमदर्द, ए अल्लाह सबका भला चाहने वाले हों। ए अल्लाह हमारे मदारिस की, मसाजिद की, खानकाहों की, मराकिज़ की, मकाबिर की अल्लाह हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, इनकी ज़रूरतों का गैब से तकफ़ुल फरमा। ए अल्लाह जो लोग इन पर नज़रें रखते हैं उनकी नज़रों को फेर दे, उनकी नज़रों को फेर दे। ए अल्लाह आने वाले हालात को गुज़रे हालात से बेहतर बना दे, बेहतर बना दे। हमें अपनी ज़ात से ज़ाती ताल्लुक़ अता फरमा, मोहब्बत अता फरमा, इश्क़ अता फरमा, मारिफत अता फरमा, अपनी याद की धुन अता फरमा, 100% सुन्नतों पे अमल की तौफीक अता फरमा। जितने लोग यहाँ बैठे, जितनी हमारी माँ बहनें पर्दे में हैं, इनके दिलों में जो भी जायज़ मुरादें तमन्नाएं हैं, सबकी जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमा, जायज़ मुरादें पूरी फरमा। ए अल्लाह ईमान की मौत अता फरमा, जुमे के दिन मौत अता फरमा, शहादत की मौत अता फरमा, रमज़ान के महीने में मौत अता फरमा, सजदे की हालत में मौत अता फरमा। ए अल्लाह आका के शहर में जन्नतुल बकी में दफन होना मुक़द्दर फरमा, हरमैन शरीफैन की बार बार मकबूल हाज़िरी की तौफीक अता फरमा। जितनी खैर की दुआएं हमारे नबी ने मांगी हमें पूरी उम्मत को अता फरमा। जिन शुरूर फितन से आपने पना चाहिए हमारी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। हमारी दुआओं को महद अपने फज़ल करम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरफ़ वसीले कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में दुआओं से नवाजें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सदक़ाए जारिया की नीयत से शेयर भी कर दें।